دنیا کے اس دور میں جہاں پہ بے حیائی اور بے شرمی سر عام ہے، جہاں پہ فلسطین کے لوگ سر عام ہماری آنکھوں کے سامنے جلائے جا رہے ہیں معصوم بچے، بٹ ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں۔ تو اس دور میں اگر ہم سے کوئی کہے کہ کوئی اللہ کا بندہ آج بھی موجود ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے، تو ہم لوگ اس بات کو کبھی یقین نہیں کریں گے۔ بٹ آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی کرامات والا انسان جس کی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، آپ لوگ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ سکرین پہ جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، یہ ایک لیبیا کا شہری ہے جس نے حج کی درخواست جمع کروائی، سارا کچھ ہو گیا، ایئرپورٹ پہ چلا گیا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ کبھی بھی آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں کبھی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا ہوگا کہ کوئی حاجی حج کرنے والا یا کوئی عمرہ پہ جانے والا کسی وجہ سے رہ گیا ہو اور وہ طیارے میں نہ بیٹھا ہو، اور جب تک وہ طیارے میں نہ بیٹھا ہو طیارہ سعودی عرب نہیں جا سکتا، وہ کسی نہ کسی خرابی کی وجہ سے واپس بار بار آتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ حاجی اس میں طیارے میں سوار ہوتا ہے اور وہ طیارہ بالکل ٹھیک ٹھاک اپنی منزل مقصود پہ پہنچ جاتا ہے۔ اب سٹوری آپ لوگوں کو سکرین پہ یہ انسان نظر آ رہا ہوگا۔ سٹوری کچھ یہ ہے کہ یہ لیبیا کا ایک شہری ہے جس نے حج کی درخواست جمع کروائی، اور الحمدللہ اللہ نے اس کا حج منظور کیا ہوا تھا اور اس کا سارا پروسیجر مکمل ہو گیا۔ ایئرپورٹ پہ گئے تو وہاں پہ اس کے ساتھ تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا اس کے پاسپورٹ کے لحاظ سے، جسے تھوڑی دیر لگ گئی، اور لیبیا کے جو آخری ایئرپورٹ سے جو حج کے لیے پرواز تھی وہ صرف آخری تھی، اور اس نے ابھی جانا تھا، اس کے بعد کوئی پرواز نہیں جانی تھی، اسی کے اندر اس کی بھی سیٹ تھی۔ کافی ٹائم ہو گیا اور اس کا مسئلہ حل ہو کے نہیں دے رہا تھا، تو انہوں نے اس کو روک لیا اور باقی جتنے بھی حاجی تھے وہ چلے گئے۔ ہمارے ساتھ اگر یہ واقعہ ہو جاتا ہے حج اور عمرہ، تو بہت نصیبوں والی بات ہے۔ اگر ہم ویسے ہی کہیں پہ جا رہے ہوں کسی فلائٹ پہ یا کہیں بھی، تو ہماری فلائٹ چھوٹ جاتی ہے یا ہمیں روک لیا جاتا ہے، تو ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، رونے والے ہو جاتے ہیں۔ اور آپ یقین کریں کہ جب اتنی خوبصورت جگہ پہ آپ لوگوں کی منظوری ہو جائے اور اس کے باوجود آپ کسی وجہ سے رہ جائیں، تو یہ بہت زیادہ افسردہ کیا بہت زیادہ پریشانی کی بات ہوتی ہے۔ ہمیں نہیں پتہ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے حج اور عمرے کی منظوری ہو جاتی ہے بٹ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جیسے میری خود کی کوئی جاننے والی تھی، ان کی عمرے کی ٹکٹ ہو گئی تھی، فلائٹ تھی، ساری تیاری ہو گئی تھی، اور وہ عمرے سے ایک دن پہلے ان کی وفات پا گئی تھی۔ لیکن یہ جو شخص ہے جس کی ریجیکشن ہو گئی تھی اور پرابلم آ گئی تھی، فلائٹ اڑ چکی تھی، تو وہ ایئرپورٹ پہ بالکل پرسکون، بالکل اطمینان سے اپنے چہرے پہ بالکل مسکراہٹ لے کے ایئرپورٹ پہ بیٹھا رہا۔ تو وہاں پہ جو عملے کا ایک شخص ہے، تو وہ اس کو دیکھ کے بڑا تعجب، حیران میں چلا گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی تو پریشانی کا سبب ہونا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ اتنے، اس لیے کہتے ہیں کہ یقین کامل اور پین کامل، جس لوگوں کا اللہ پہ یقین بہت زیادہ پختہ ہوتا ہے نا، اللہ انہیں کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو بولتی ہوں، اگر آپ زندگی میں کوئی کام کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، وظیفہ کرتے ہیں، تو اپنا یقین اللہ پہ اتنا پختہ کر لیجئے کہ آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور جو چیز آپ کو چاہیے وہ مل کے ہی رہے گی۔ تو اس نے جو عملے کا افسر تھا، انہوں نے ان کو بولا کہ دیکھیں یہ آخری فلائٹ تھی، اس کے بعد تو کوئی فلائٹ بھی نہیں ہے، اور تو آپ ایسا کریں، آپ چلے جائیں، ہمیں بھی بڑا دکھ ہے کہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، کہ میرے بنا فلائٹ جا ہی نہیں سکتی، فلائٹ واپس آئے گی۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو جو عملے کا افسر تھا وہ بھی کافی تعجب میں پڑ گیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو کہہ رہا ہے کہ فلائٹ واپس آئے گی، جبکہ زندگی میں کبھی ایسا ہوا نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی خرابی ہو جاتی ہے تو فلائٹ ویسے ہی نہیں فلائنگ کرتی، لیکن واپس آنے کا تو آج تک سوال پیدا نہیں ہوا۔ خیر، وہ شخص وہیں اپنے پرسکون ایئرپورٹ پہ بیٹھا رہا، نہ ہلا نہ جلا۔ تھوڑی دیر بعد ہی الرٹ جاری ہو گیا ایمرجنسی کے، اور فلائٹ واپس آ گئی۔ اس کے چہرے کی خوشی جب دوبالا ہوگی، دیکھیں اس کا یقین اتنا پختہ تھا اللہ پہ، اس نے کہا کہ فلائٹ واپس آئے گی اور میں جاؤں گا، میرے اللہ سے میرا طے ہو چکا ہے، میں نے حج کرنا ہے۔ تو یہ ایک اللہ سے کنیکشن اس کا اتنا سٹرونگ تھا۔ آپ لوگ بھی سٹرونگ کریں۔ اور فلائٹ واپس آتی ہے، لیکن یہیں پہ بات رکتی نہیں ہے۔ جب فلائٹ واپس آتی ہے، اس کی جو خرابی ہے اس کو دور کیا جاتا ہے، تو جو عملے کا وہ افسر تھا اور باقی افسرز بھی، انہوں نے پائلٹ کو اشارہ کیا اور بولا کہ آپ لوگ سیڑھیاں لگائیں، یہ رہ گیا تھا، چلیں، اللہ نے اس کا منظور کیا ہوا تھا تاکہ اب اس کو بٹھائے تاکہ یہ بھی جا سکے۔ بٹ وہ پائلٹ اس قدر بدتمیز تھا، تو اس نے بولا کہ
نہ تو میں اس کے لیے دروازہ کھول سکتا ہوں ایک شخص کے لیے، اور نہ ہی سیڑھیاں لگا سکتا ہوں۔ تو جو بھی خرابی ہے وہ آپ لوگ باہر سے ٹھیک کریں، میں اس کو نہیں بٹھاؤں گا۔ خیر انہوں نے اس کو کافی زیادہ فورس کیا، بٹ جو پائلٹ ہے وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھا اور بازید ہو کے بیٹھا رہا۔ وہ شخص پھر بھی پرسکون ہو کے وہیں پہ کھڑا رہا۔ اس نے کہا کہ جب تک میں نہیں جاؤں گا یہ سعودیہ پہنچ ہی نہیں سکتی۔ وہ پھر وہیں پہ پرسکون ہو کے بیٹھ گیا۔ تو جو عملے کا افسر تھا جس نے پہلے اس سے بات کی تھی، اس نے کہا دیکھیں آپ کو اللہ نے موقع دیا، لیکن یہ پائلٹ کی بدقسمتی کہیں یا کیا کہیں جس نے آپ کو نہیں بیٹھنے دیا اور طیارے میں، اور طیارہ لے کے چلا گیا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، طیارہ واپس آئے گا، میرے بنا جا ہی نہیں سکتا۔ خیر وہ بیٹھا رہا۔ کچھ ٹائم ہی ہوا کہ دوبارہ سے الرٹ جاری ہو گیا کہ طیارے میں دوبارہ سے خرابی ہو گیا اور طیارہ واپس آ گیا۔ جب طیارہ دوسری دفعہ واپس آیا تو پھر سب لوگوں کو بہت زیادہ تعجب ہوا، حیرانگی ہوگی کہ طیارہ واپس بار بار کیوں آ رہا ہے۔ پھر جو پائلٹ تھا اس کو ایسا لگا، یا اللہ کی طرف سے اس کو وہ ہوا کہ جب تک یہ شخص نہیں بیٹھے گا تو یہ طیارہ نہیں فلائنگ کر سکتا، نہیں اڑ سکتا۔ تو اس نے کہا کہ جب تک یہ شخص نہیں بیٹھے گا میں طیارہ نہیں اڑاؤں گا۔ پھر خیر جو تھوڑی بہت خرابی تھی اس کو ٹھیک کیا گیا، اور اس شخص کو باقاعدہ احترام سے طیارے کے اندر بٹھایا گیا، اور جیسے ہی وہ شخص طیارے کے اندر بیٹھا تو وہ طیارہ باخیریت اللہ کے حکم سے، اور مدینے والے نے اس کو بلایا ہوا تھا۔ پتہ نہیں اس کے اندر کتنی تڑپ تھی، اس نے کتنی چاہت سے مانگا ہوگا، اللہ نے کتنی چاہت سے اسے دیا ہوگا۔ آپ کے اور میرے نصیبوں میں بھی اس طرح کی اللہ لکھ دے دن، اور وہ طیارہ جو ہے وہ سعودی عرب لینڈ کر گیا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہیں گے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، بس ویسے ہی ہو گیا۔ اور دیکھیے اگر اللہ کسی کو پسند کرتا ہے، کچھ نوازتا ہے، کسی کے اپنی کرامات دیتا ہے تو اس سے جیلس نہیں ہوتے، اس انسان سے محبت کریں، ملیں اس سے بات کریں، بجائے اس سے جیلس ہونے کے آپ لوگ خود کو اتنا پاورفل بنائیں، عبادت پہ اتنا ڈال دیں، وہ چیزیں ساری سکپ کر دیں جو اللہ کو نہیں پسند۔ خود کو اس قابل بنائیں نا کہ اللہ بھی آپ سے پیار کرنے لگ جائے، پھر لوگ بھی آپ کو حیرت سے دیکھیں